وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے جب گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی جب گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں محترم حضرات 26 جنوری ہمارے ملک کا ایک قومی تہوار ہے جسے ہم ہر سال یوم جمہوریہ کے طور پر بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں اس سے پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک 200 سال بعد انگریزوں کے غلامی سے مکمل طور پر آزاد ہوا تھا جس کی آزادی کے پیچھے ہمارے ملک کے بے شمار آزادی پسندوں کا اہم کردار تھا جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ایسے تمام آزادی پسندوں کی بے لوث حب الوطنی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم اپنے تمام اہل وطن ہر سال ملک کے یوم جمہوریہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے قومی پرچم کو انتہائی احترام کے ساتھ سر بلند کرتے ہیں اور اسے مدارس اسکولوں کالجوں بینکوں اور دفاتر میں لہرایا جاتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس نے پیش کیا وہیں انگریزی تسلط کے خاتمہ کی قیادت علماء کرام نے کی جن میں جنگ آزادی کے بانی شاہ ولی اللہ دہلوی علماء شاہجہاں پور مولانا قاسم نانوتوی بھگت سنگھ اشفاق اللہ خان مولانا عبید اللہ سندھی مولانا لیاقت علی سبھاش چندر بوس مہاتما گاندھی جواہر لال نہرو مولانا حسرت موہانی مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ نہ ہوتے تو جنگ آزادی کی صبح ہونے میں تاخیر ہوتی اور جنگ آزادی کی تاریخ نامکمل رہ جاتی محترم حضرات تاریخ کے اوراق پلٹیے تو مرد مجاہد شیر محصور ٹیپو سلطان ملیں گے جن کا اقوال آج بھی عالم میں مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے محترم حضرات انگریزوں نے ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی لالچ دے کر جب اپنے حق میں مولانا محمود الحسن دیوبندی سے فتویٰ چاہا تو مولانا نے ان کی پیشکش ٹھکرانے کے ساتھ کہا جو سر خدا کے حضور جھکتا ہے وہ سر دنیا کے ذلیل کتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا ایک قدم اور آگے بڑھیے کہ جانباز شہید وطن اشفاق اللہ خان پھانسی کے بندوں کو بخشی چومتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس وقت موجودہ لوگوں سے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا کہ شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے وطن پر مٹنے والوں کا یہ باقی نشاں ہوگا بہت ہی جلد لوٹے گی غلامی کی یہ زنجیریں بہت ہی جلد لوٹے گی غلامی کی یہ زنجیریں کسی دن دیکھنا یہ آزاد ہندوستان ہوگا محترم حضرات آخر وہ کون سی قربانی تھی جو ہمارے علماء کرام نے نہیں دی جب بے مادر وطن کو ضرورت پڑی تو ہم شامی کے میدان سے جزیرہ انڈمان میں نظر آئے کبھی ہم ریشمی رومال کی شکل میں نظر آئے کبھی ہم زندانوں کے اندر رہ کر پوری قوم کو انگریزوں کے خلاف برسر پیکار کیا کبھی ہم نے مادر وطن کی آزادی کے لیے لندن اور امریکہ کا سفر کیا کبھی ہم نے خون کا دریا بہایا کبھی ہم نے مشرق و مغرب میں مادر وطن کی وکالت کی کبھی ہم نے بالا کوٹ کی پہاڑی پر چڑھ کر انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا کالے پانی میں بھی سزا قید کاٹی جیل خانوں کے مصائبے جھیلے ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کھڑا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹکی نہ ہو اسلامی بھائیوں ایسے میں اردو کے بے باک اور فطرتن کے صحافی کیسے پیچھے رہ سکتے اور عوام کے دلوں میں زندگی کے ایسی شمعیں روشن کر دی جو ظلم و ستم کے تیز آندھیاں جو اسے بجھا نہ سکے انقلاب زندہ باد انگریزی حکومت مرد آباد جیسا نعرہ عوام کو دیا ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باسوئے قاتل میں ہے جیسا پرجوش نغمہ اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا
جیسا وطن کی محبت میں ڈوبا ہوا ترانہ سنایا جس سے ملک کی در و دیوار گونج اٹھے، اور اتحاد کی یکجہتی کی ایسی مثال پیش کی گئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور وقال علامہ اقبال، یہ اس ملک کی طاقت کا راز ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے، جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے، اب کہیں بھی وفا نہیں باقی، سچ ہے کہ سچی ادا نہیں باقی۔ خاص کر مسلمان جس نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، جن خطرات اور چیلنجوں سے نبرد آزما ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف کی فضا مسلمانوں کے مخالف ہو گئی ہے۔ ہوئے شہید لہو کو لٹا دیا ہم نے، ہوئے شہید لہو کو لٹا دیا ہم نے، وطن کی خاک کو دلہن بنا دیا ہم نے۔ ہر ایک گل میں ہمارے لہو کی خوشبو ہے، ہر ایک گل میں ہمارے لہو کی خوشبو ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کیا دیا ہم نے۔ لیکن اس حقیقت کو تسلیم کے بغیر نہیں رہ سکتے جو دیگر ملکوں کے جمہوری قوانین میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ بھی جمہوریت کا فضل ہے کہ عوام کا کوئی طبقہ چاہے جتنا مختصر ہو اسے فریاد کرنے، اپنی بات کہنے اور اپنا حق لینے کے ساتھ ہی اپنے مذہب میں پوری طرح آزاد ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جن مقاصد کے لیے برادران وطن علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی حاصل کی تھی، انہیں آزادی حاصل کرنے کے سمت میں ہم اب تک کتنا کامیاب ہوئے۔ جس اتحاد اور قومی یکجہتی کے سارے مجاہدین آزادی نے جنگیں جیتی تھی، آج اس اتحاد اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ایکتا کے بندھن کو مضبوط کرنے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کے وجوہات کو معلوم کرنا ہوگا، عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، شہیدوں کے خوابوں کو پورا کرنا ہی سچا خراج عقیدت پیش ہوگا، اور اپنا فرض صحیح طریقے سے نبھانا ہی ملک عوام کی خدمت ہے۔ آئیے ہم مذہب و ملت کے جھگڑے اور ذات پات بید بھاؤ کے قید سے آزاد ہو کر ایک ساتھ چلے، جبکہ نفاق و شقاق کا نام ہے تباہی، ناکامی موت کا ورنہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ کی لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ سوال کرے گی کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یوم جمہوریہ کا یہ جشن ہم سب کو مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان، سلامتی و خوشحالی قائم ہو، ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور ہر آنے والا دن خوشی کا دن ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وطن کی ہے محبت دل میں یہ ایمان بولیں گے، وطن کی ہے محبت دل میں یہ ایمان بولیں گے، وہی بولیں گے ہم ہر وقت جو قرآن بولے گا۔ ہمارا سر اڑانا ہے اڑا دو دیش کے دشمن، ہمارا سر اڑانا ہے اڑا دو دیش کے دشمن، ہمارا خون کا قطرہ بھی ہندوستان بولے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔